یہ ساری حدیثیں مسجدوں کے بارے میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مسجدوں کو بچوں، دیوانوں یعنی کہ پاگلوں، خرید و فروخت کرنے والوں اور اپنے جھگڑے اختلافی مسائل، زور زور بولنے والے، حدود قائم کرنے اور تلواریں کھینچنے سے محفوظ رکھو، اور مسجدوں کے دروازے پر طہارت خانے نہ بناؤ، اور جمعہ کے روز مسجدوں میں خوشبو جلایا کرو۔ بچوں کو مسجد میں لانا اس وقت مکروہ ہے جب وہ روتے چلاتے ہیں یا ان کے پیشاب اور پخانہ کر دینے کا ڈر ہو۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، جب سیلاب آتا ہے تو وہ میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اسے پار کرنا میرے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے گھر تشریف لائے اور گھر کے کسی حصے میں نماز پڑھ دے تاکہ میں اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا۔ اگلے روز جب دن خوب چڑھ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بیٹے بھی نہ تھے کہ فرمایا، تو اپنے گھر کے کس حصے کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے وہاں نماز پڑھ دوں؟ میں جہاں نماز پڑھنا چاہتا تھا ادھر میں نے اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر میں نے آپ کو جزیرہ حلیم تناول کرنے کے لیے روک لیا جو ان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاحرام۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی؟ اس کے بعد کون سی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی مدت تعمیر میں کتنا فاصلہ تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال کا۔ ساری زمین تمہارے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے وہی ادا کر لیا کرو۔